ایک جائزہ کے مطابق ہر آدھے منٹ کے مختصر وقت میں 60 لاکھ سگریٹ لگائے جاتے ہیں۔ نکوٹین اس قدر زہریلا مادہ ہے جس کے چند قطرے اگر کتے کی زبان پر رکھ دیے جائے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بن ناصر دواخانہ سے مخاطب ہوں، آپ کا بھائی حکیم عبدالاحد رحمانی۔ آج سگریٹ نوشی کے نقصانات پر مختصر گفتگو کریں گے کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اور اس سے بچنا کیوں لازمی اور ضروری ہے، اس سے پرہیز کیوں ضروری ہے، یہ بتائیں گے تو توجہ سے سنیے تاکہ آپ کا فائدہ ہو۔ اگر آپ نے کسی کو سمجھانا ہے کہ میرے بھائی یہ انتہائی نقصان دہ ہے، اس سے بچیے، تو اس وقت بھی آپ کے لیے آسانی ہو، تو لہٰذا توجہ سے سنیے۔ میرے بھائیوں، تمباکو نوشی کا استعمال اس وقت عالمگیر وبا کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور صد افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دنیا کی ہر قوم اسے کسی نہ کسی حیثیت میں استعمال کرتی ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اطباء اور ڈاکٹروں اور صحافیوں نے جس قدر تمباکو نوشی کی مضر رسانیوں پر خامہ فرسائی کی ہے، شاید ہی کسی اور موضوع یا عنوان پر کی ہو، مگر یہ کہنا بھی شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ مضامین کی کثرت کے مقابلے میں اس کے پینے والوں میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ اور ستم ظریفی کی بات تو یہ ہے کہ لکھنے والوں کی اکثریت ایسے نقادوں اور قلم کاروں کی ہے کہ ان کا قلم تمباکو نوشی کے خلاف مصروف جہاد رہتا تو ہے مگر ہونٹوں میں سگریٹ لگا رہتا ہے۔ تمباکو نوشی مضر صحت ہے، یہ فقرہ سگریٹ کے ہر ڈبیاں پر اور سگریٹ کے ہر اشتہار پر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود سگریٹ کے اشتہارات دلکش طریقے سے ذرائع ابلاغ کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں۔ 16ویں صدی میں انگلستان میں تمباکو نوشی کا رواج عام ہو چکا تھا۔ انگریز جب بر صغیر میں آئے تو یہ تحفہ بھی اپنے ساتھ لائے، اور شروع میں اس کا استعمال خواص تک محدود رہا، مگر جلد ہی اس کا استعمال مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کاشت کا رواج بھی بڑھتا گیا۔ اندازہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی 2 کروڑ سے زائد آبادی سگریٹ نوشی جیسی مضر صحت عادات اختیار کیے ہوئے، اور المیہ کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر 5واں سگریٹ نوش 15 سال سے کم عمر کا ہے۔ ایک جائزہ کے مطابق ہر آدھے منٹ کے مختصر وقت میں 60 لاکھ سگریٹ لگائے جاتے۔ دنیا بھر میں اس وقت 4 لاکھ افراد ہر سال صرف تمباکو نوشی سے مر جاتے۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں ہر سال سگریٹ نوشی سے پیدا شدہ صحتی مسائل پر $50 ملین خرچ ہوتے، اور وہاں ہونے والی 6 اموات میں سے 1 کا سبب تمباکو نوشی سے پیدا شدہ امراض ہے۔ ایک جائزہ کے مطابق پاکستان میں سگریٹ نوش حضرات کی تقریباً 70% تعداد 16 سے 20 سال کی عمر میں اس عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ ان کے دوست اور گھریلو ماحول بنتا ہے، جبکہ کچھ لوگ اعصابی تناؤ اور ذہنی دباؤ کے باعث ایسا کرتے ہیں۔ معاشرتی ناہمواریوں کے علاوہ فیشن بھی سبب بنتا ہے۔ طبی سائنسی تحقیق کے مطابق تمباکو کے دھوئیں میں 4000 مضر صحت اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ان مضر صحت اجزاء میں نکوٹین سر فہرست ہے۔ نکوٹین تمباکو کے پتوں میں نامیاتی تیزابوں کے ساتھ مرکباتی حالت میں پائی جاتی ہے اور اسی حالت میں موجود رہتی ہیں، لیکن جب تمباکو کو سلگایا جاتا ہے تو یہ آزاد ہو کر دھوئیں کے ساتھ پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تمباکو نوشی کے دوران جب دھواں پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتا ہے تو نکوٹین پھیپھڑوں کے راستے جسم بھر میں جذب ہو جاتی ہے، اور اس کی کچھ مقدار لعاب دہن میں شامل ہو کر انتڑیوں میں بھی پہنچتی ہے۔ نکوٹین کی جو مقدار جسم میں پہنچتی ہے اس کا صرف 5 سے 15% حصہ پیشاب کے ذریعے خارج ہوتا ہے، مگر نکوٹین جو نہایت تیز قسم کا زہر ہے، اس نکوٹین کا کچھ حصہ تدریجی صورت میں اور کم مقدار میں جسم میں پہنچتا ہے، جس کا سگریٹ نوش کو احساس نہیں ہوتا۔ تمباکو نوشی کے دوران دھواں جس قدر شدت کے ساتھ کھینچا جاتا ہے اسی قدر جذب شدہ نکوٹین کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ نکوٹین کی مقدار زیادہ ہو تو دماغ پر خطرناک حد تک اثر انداز ہوتی ہے اور جسمانی اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ نکوٹین اس قدر زہریلا مادہ ہے جس کے چند قطرے اگر کتے کی زبان پر رکھ دیے جائے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور چونکہ اس میں اڑ جانے کا بھی خاصہ پایا جاتا ہے، اس لیے تمباکو نوشی کے وقت بیشتر حصہ اڑ جاتا ہے، تاہم کچھ حصہ جسم میں ضرور پہنچتا ہے، جس کے مضر اثرات آخر سامنے آتے ہیں۔ نکوٹین سے
بازوؤں اور جسم میں موجود خون کی نالیاں سکڑنے لگتی ہے، جن سے ان حصوں میں درد ہوتا ہے۔ سگریٹ سے پیدا ہونے والے امراض۔ تمباکو نوشی سے پیدا ہونے والے امراض چلیے: سرطان، کینسر، ہونٹ، زبان، گلے، خوراک کی نالی اور مثانے کا کینسر، السر اور معدے کا السر اور خون کی رگوں کی تنگی اور دانتوں اور مسوڑھوں کے امراض اور دل کے امراض اور جلدی امراض شامل ہیں۔ کینسر۔ ماہرین طب و صحت کی تحقیقات اس امر کی غماز ہے کہ تمباکو نوشی کینسر کا ایک اہم سبب ہے۔ کینسر سے ہونے والی اموات میں سے 30% کا سبب تمباکو نوشی سے قرار پایا۔ تمباکو نوشی پھیپھڑوں کے کینسر کا ایک بڑا سبب ہے۔ تمباکو کے دھوئیں میں کالے ذرات کی شکل میں خطرناک عناصر ہوتے ہیں، جن کے کیمیائی اجزاء پھیپھڑوں کے کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ گزشتہ سال دنیا بھر میں 1,60,000 سے زیادہ اس مرض میں ہلاک ہوئے۔ تمباکو نوشی کرنے والوں میں لیوکیمیا، گردوں، پتے اور لبلبہ کے کینسر کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ امریکہ کے ماہرین قلب کی ایسوسی ایشن نے چند سال قبل بتایا کہ امراض قلب سے مرنے والے افراد میں سے تقریباً 40% لوگ تمباکو نوشی کے سبب اس مرض کا شکار ہو کر مرتے ہیں۔ نکوٹین اور کاربن مونو آکسائڈ گیس جیسے ذرات خون میں شامل ہو کر دل کے امراض پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ سگریٹ کے دھوئیں سے خون کی شریانیں تنگ ہوتی ہیں اور انجائنا درد دل کا دورہ پیدا ہوتا ہے۔ کاربن مونو آکسائڈ جسم میں آکسیجن کا عمل روکتی ہیں، جس سے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح دل کے پٹھوں کو وافر آکسیجن نہ ملنے سے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ تمباکو نوشی سے خون کا دباؤ بڑھتا ہے۔ جو سگریٹ نوشی میں اضافہ ہوتا ہے، دل کے دورے کے امکانات بڑھتے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ سگریٹ تو نہیں پیتے مگر سگریٹ نوش حضرات کے قریب بیٹھتے ہیں، وہ بھی دھوئیں سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کے نقصانات اٹھاتے ہیں۔ ان افراد میں سگریٹ کے دھوئیں سے دور رہنے والے لوگوں کی نسبت امراض قلب کے امکانات 25% زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک جائزہ کے مطابق ایک ایسا فرد جو سگریٹ نوشی نہیں کرتا مگر دن کا نصف گھنٹہ سگریٹ کے دھوئیں میں گزارتا ہے، تو اس میں وٹامن سی جیسے اہم جز کی کمی ہو جاتی ہے، جو کہ حفاظت قلب کے لیے بہت ضروری ہے۔ السر کا مریض اگر علاج معالجہ سے صحت یاب ہو جاتے ہیں، 1 سال میں اگر وہ غذائی احتیاط نہ کرے تو دوبارہ مرض میں مبتلا ہو جانے کے امکانات ہوتے ہیں۔ مگر مریض سگریٹ نوش ہو تو صرف 3 ماہ بعد ہی السر ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ دانت، جلد اور بالوں کے امراض۔ سگریٹ نوشی کرنے والے حضرات میں عموماً دانت جلد خراب ہو جاتے ہیں، جلد پر جھڑیاں پڑ جاتی ہیں اور بال وقت سے پہلے ہی سفید ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کے امراض۔ جدید تحقیقات کے مطابق جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، ان میں آنکھوں کے امراض خصوصاً بینائی کی کمزوری اور موتیا کے ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ سگریٹ نوشی ترک کرنے کی کوشش میں ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ آئیے اس بات کو جانتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے رپورٹ کے مطابق جو لوگ سگریٹ نوشی ترک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پہلے 2 ہفتوں کے دوران اپنے قلب پر قابو نہیں پا سکتے۔ ایسے لوگ سگریٹ نوشی ترک کر بھی دیں تو 6 ماہ بعد دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ پہلے 15 روز میں اپنے اوپر مکمل قابو پا لیں، وہ سگریٹ نوشی ترک کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ مایوس ہوئے بغیر بار بار سگریٹ نوشی ترک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی عموماً کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسی کوششیں اس طرح ضائع نہیں جاتی کہ کم از کم سگریٹ نوشی کی مقدار میں کمی آتی جاتی ہے۔ سگریٹ نوش یاد رکھیں کہ سگریٹ نوشی ترک کرنے کی صورت میں آخری سگریٹ کے 4 گھنٹے بعد ہی شدید علامات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابتدائی چند روز تک شدید طلب ہوتی ہے، 15 یوم کے بعد پھر طلب میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ وقت شدید قوت ارادی کا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت جو اعصابی، ذہنی اور نفسیاتی علامات ہوتی ہیں، ان میں بھرپور قوت عزم و عمل سے ہی قابو ممکن ہے۔ ہمارے ہاں سگریٹ نوشی کے رجحان میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ پرکشش اشتہارات سے نئی نسل اس کا شکار ہو رہی ہے۔ ان اشتہارات پر پابندی ہونی چاہیے۔ اب ان معلومات کے بعد سگریٹ نوش خود اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا مجھے اب بھی سگریٹ پینا چاہیے یا نہیں، اور کیا سگریٹ نوشی کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر ان سوالات کے جوابات نفی میں ہیں، جو کہ یقیناً نفی میں ہے، تو پھر ذرا اپنے ذہن پر زور دے کر خود سوچے کہ جو چیز سراسر غیر مفید اور مضر صحت ہے، جس کے خلاف دنیا شور مچا رہی ہے اور عالمی ادارہ صحت دہائی دے رہا ہے اور ماہرین طب و صحت چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ صحت یا تمباکو نوشی، ان حالات میں سگریٹ نوش حضرات کو خود فیصلہ کرنا چاہیے، عزم اور ہمت سے کام لینا ہوگا، قوت فیصلہ بلند کر کے عہد کرنا ہوگا اور اسی وقت سگریٹ نوشی ترک کرنا ہوگی۔ افراد کی صحت تعمیر پاکستان کے لیے ایک لازمی ضرورت ہے
قرآن حکیم نے بھی ہر قسم کی منشیات کو حرام قرار دیا ہے۔ سگریٹ نوشی ترک کرنے سے نہ صرف اسلام کا تقاضا برا ہوگا، صحتی فوائد ہوں گے، رقم کثیر کی بچت ہوگی جو اگر بقائے صحت کے لیے صرف کی جائے تو اس سے انتہائی قابل فخر نتائج حاصل ہوں گے۔ صحت کے سفر میں بن ناصر دواخانہ کا ساتھ دیجیے۔ آپ کا بھائی حکیم عبدالاحد رحمانی، خطیب جامع مسجد اسماء عمیر کراچی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔